لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز دوستو، آج یہاں جامع مسجد بلال سمندری میں رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا عبد القدوس گجر دامت برکاتہم کو، ان کے واسطے سے میں بھائی محمد عمران سہیل بھٹی صاحب کے دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہے، تو میں اسی نقطے پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں کہ سیرت کردار کو کہتے ہیں، سیرت حالات کو کہتے ہیں، سیرت واقعات کو کہتے ہیں. اور یہ دنیا میں طے ہے کہ جس وقت بندہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی سیرت بھی شروع ہوتی ہے، حالات بھی شروع ہوتے ہیں، واقعات بھی شروع ہوتے ہیں، اور اس کے معاملات بھی شروع ہوتے ہیں. ابھی کوئی آدمی پیدا ہی نہ ہوا ہو، ماں کے پیٹ میں ہی نہ آیا ہو، یا ماں کے پیٹ میں آیا ہو پر دنیا کے پیٹ میں نہ آیا ہو، لوگ اس کا نام نہیں جانتے تو اس کی سیرت اور اس کا کام کیسے جانیں گے؟ لہذا کسی کی سیرت جاننی ہے تو پہلے اس کو دنیا میں آنا لازم ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے تو نہ اس کی جان ہے، نہ اس کی پہچان ہے، نہ اس کے معاملات ہے، نہ اس کا تعارف ہے. تو یہ دنیا میں سیرت کا معاملہ ہے، لیکن یہ عام بندوں کا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے نبی پاک کا یوں نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں پھر دنیا پہچانے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں نہیں. ہمارے نبی کو دنیا اس وقت جانتی ہے ابھی رب کریم نے دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا. دنیا کے پیدا سے پہلے عرش پر اپنا حبیب پاک کا نام لکھ دیا. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ خود فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر آیا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نبی پاک کی سیرت کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا درجہ کیا ہے. میں اسی بات کو آپ کے سامنے تفصیل عرض کرنے لگا ہوں. پہلا پارہ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رب کریم نے انسانیت کی پیدائش کو ذکر فرمایا. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ بات اللہ نے فرشتوں سے کی ہے کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے لگا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا جی بہت اچھا، سوال جواب ہوئے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد ان کی بیوی کی حضرت آدم کی پسلی سے پیدائش ہوئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت اماں حوا حضرت آدم کی بیٹی ہیں. بھئی بیٹی مرد سے پیدا نہیں ہوتی، وہ عورت سے پیدا ہوتی ہے اولاد. آپ انہیں بیٹی نہیں کہہ سکتے، آپ دنیا کا دوسرا انسان کہہ سکتے ہیں. آپ بیٹی کہیں گے تو پھر بیٹی کا باپ سے نکاح کیسا ہے؟ لہذا دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ
علیہ السلام اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اماں حوا علیہ السلام ہے. یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہونے کے بعد رب کریم نے جنت میں بھیج دیا ہے. اب جنت میں کیا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. انہیں وہاں آزادی ہے, انہیں وہاں کسی قسم کا کوئی بین نہیں ہے. یہ جہاں چاہیں بہترین ماجبین دل نشین زندگی گزاریں اور جنت میں رہیں. ہاں ایک چیز ہے, رب کریم نے ایک درخت تھا اس کے قریب جانے سے منع کیا. حضرت آدم علیہ السلام بھولے, اس درخت کے قریب چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام وِد فیملی زمین پر تشریف لے آئے. یہ مختصر حضرت آدم کی پیدائش اور زمین پہ آنے کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آپ نے بچپن سے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے. میں یہ واقعہ نہیں سنا رہا, میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کی خدمت میں میرے پاک پیغمبر کا ذکر کرنے لگا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں تو پھر آگے معاملہ کیا ہوا. اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو کئی سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے. وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ میری اس بھول کو معاف فرما دے. جہاں ایک عقیدہ ذہن میں رکھے, حضرت آدم علیہ السلام بھولنے کی وجہ سے درخت کے پاس گئے تھے. نافرمانی نہیں تھی, گناہ نہیں تھا, خطا نہیں تھی, غلطی نہیں تھی. اس کو آپ گناہ اور خطا نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا. نبی معالج ہے گناہ کا, نبی علاج کرتا ہے گناہ کا, نبی دوائی دیتا ہے گناہ کی, نبی علاج کرتے ہیں دل کی بیماریوں کی. اور گناہ دل کی بیماریوں میں مرض اکبر ہے, مرض اعظم ہے, سب سے بڑا مرض گناہ ہے. اگر نبی خود گناہ میں مبتلا ہو جائے, جیسے کوئی طبیب کھانسی کا علاج کرے, کوئی حکیم گردے کا علاج کرے, کوئی ڈاکٹر ہارٹ پیشنٹ کا علاج کرے, وہ ڈاکٹر حکیم اور طبیب کا اس بیماری میں مبتلا ہونا اس کا عیب ہے. اسی طرح نبی گناہوں کا معالج ہے, نبی کا گناہوں میں مبتلا ہونا نبی کا عیب ہے. اور نبوت کے لیے یہ بات ہے کانک قد خلقت کما تشاء میں فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب. نبی ہر عیب سے, ہر غلطی سے, ہر گناہ سے, ہر خطا سے, ہر نافرمانی سے پاک پیدا کیا گیا ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کی بھول. اب یہ بھول ہوئی, اس بھول کی حضرت آدم نے معافی مانگی. فیصلہ آباد سمندری کے غیوروں, آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھائی بھول کی تو معافی نہیں ہے, بھول تو سب کچھ معاف ہوتا ہے, تو پھر حضرت آدم نے بھول کی معافی کیوں مانگی تھی؟ یہ بات ذہن میں رکھنا, اسے غلطی نہیں کہتے, اسے بھول کہتے ہیں. قرآن کریم نے سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ میں ہمیں بتایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم کا نہ کوئی ارادہ تھا نہ انہوں نے گناہ کیا بلکہ فنسیہ, ان سے بھول ہوئی. تو یہ جو بھول ہے, بھول کی معافی تو نہیں ہے, معافی تو گناہ کی ہے. پھر حضرت آدم نے بھول کی معافی کیوں مانگی؟ یاد رکھنا, یہ بات ذہن میں اتار لیں. ایک مسئلہ ہے عوام کا, ایک مسئلہ ہے عوام کے انبیاء کا. نبی کا مسئلہ اور ہے, امتی کا مسئلہ اور ہے. نبی کا مسئلہ اور امتی کے مسئلے میں فرق ہے. امتی بھول معاف ہے, امتی پر گناہ کی توبہ ہے, لیکن نبی پر بھول بھی معاف نہیں ہے. نبی بھول کی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تبھی تو حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمیں آپ نے ہماری بھول معاف کر کے نہ دی, ہمارے تو معاملات خسارے میں پڑ جائیں گے. اللہ آپ ہمیں معافی عطا فرمائے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی ہے. 300 سال اسرائیلیات کی روایات میں 300 سال تک اس بھول کی معافی کا جواب نہیں آیا. حالانکہ نبی وہ ہے جو اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے اور اللہ نبی سے براہ راست بات کرتا ہے. نبی اللہ سے علم بھی, عمل بھی, اللہ سے اخلاق بھی, اللہ سے عقائد اور احکامات بھی لیتا ہے اور امت کو راغب کر دیتا ہے. یہ نبی کی ڈیوٹی, رسپانسبلٹی, ذمہ داری نبی کے کام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 300 سال تک انہیں کسی قسم کی کوئی جواب وہاں سے مل نہیں رہا.
آپ اندازہ لگائیں اس بھول پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ کیا تھا. ایک دن دعا مانگتے مانگتے حضور پاک نے فرمایا میرا واسطہ، میرا وسیلہ، میرا محابہ اور میرے واسطے سے دعا کی. اللہ نے فوراً جواب دیا اے آدم بتاؤ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. میرے دوستو مستدرک کے حاکم میں امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری وہ مستدرک کے حاکم میں روایت لائے ہیں. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ الشہید 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، ہمیں بٹھایا اور ہمیں یہ بات سنائی کہ تمہیں پتہ ہے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی، بھول کی معافی کیسے قبول کی؟ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے. فرمایا حضرت رسول اللہ نے کہ حضرت آدم نے دعا مانگتے مانگتے ایک دن دعا میں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی. مولا مجھے محمد کریم کی وجہ سے اپنی بھول کی معافی عطا فرما دے. اچھا جب یہ دعا مانگی آج تک جواب نہیں تھا، اب جواب شروع ہوا. رب کریم کا جواب آیا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ. آدم محمد کریم کی بات کر رہے ہو، اسے کیسے جانتے ہو؟ اسے تو ابھی تک ہم نے دنیا میں پیدا کر کے نہیں بھیجا. اب جب اب تک جواب نہ آئے اور اتنا آ جائے تو امید کتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی. حضرت آدم نے عرض کیا اللہ میں کب سے جانتا ہوں، اس دھرتی پر ابھی آیا نہیں تھا، میں تو وہاں تھا جہاں ہم نے پیدا کیا، اور پیدا ہونے کے بعد جس سے تعارف ہوا ہے وہ یہی محمد الرسول اللہ ہے. لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے پیدا کیا ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ میں نے آپ کے عرش میں لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. فظننت انه احب الخلق الیہ. مولا میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے. یا مولا سال تو کبھی حق کی اللہ میں انہی کے واسطے سے آپ کی خدمت میں سوال کر رہا ہوں، میری بھول کی مجھے معافی دے دیں. اب سنیں اب تک جواب نہیں تھا، اب جواب بھی آیا اور معافی بھی ملی. فرمایا یا آدم اے آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا محمد الرسول اللہ آنا مقصود نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے. اب آئیے ذرا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کائنات ابھی بنی نہیں ہے، انسانیت میں صرف زمین آسمان ہے اور فرشتوں سے بات چل رہی ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. وہ نائب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس کائنات کو سجانے کے لیے آئے ہیں. اب اسی ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ مقصود نہ ہوتے تو تیری پیدائش بھی نہ ہوتی. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنایا. ہماری کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کو امتی بنایا، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر اپلیکیشن کے، بغیر ہمارے جو ہے اعلان کے اور بغیر ہماری دعا اللہ نے اس نبی کو امتی بنایا. لیکن اس پوری بات سے جہاں فضائل امت ثابت ہے، حضور پاک کا مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت اور ویلیو ثابت ہے، وہاں یہ بات بھی تو ثابت ہے نا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر دنیا اس کے واقعات بھی جانتی ہے، اس کی تعلیمات بھی جانتی ہے، اس کے معاملات بھی جانتی ہے، اس کا کردار بھی جانتی ہے، اس کا تعارف بھی جانتی ہے، گویا اس کی سیرت جانتی ہے جب وہ دنیا میں آئے. میں نے کہا یہ عام بندوں کی بات ہے، پاک پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کے والدین ابھی دنیا میں نہیں آئے، کائنات چلی اور بسی اب ہے، لیکن اس دھرتی پر پہلے فرد کی جب پیدائش ہوئی اس نے آپ کو لیا تو محمد الرسول اللہ کا تعارف. یہ فیصلہ ہے یا اللہ یا محمد الرسول اللہ، یہ دو تعارف میں حضرت آدم کو ہوئے. اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. آپ پوچھیں گے حضرت آدم کو تو تعارف کرا دیا،
اس دھرتی کا دوسرا انسان، دوسرے نمبر پہ آنے والی انسان حضرت اما حوا ہے۔ انہیں بھی رسول اللہ کا تعارف ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی ہاں ہوا ہے۔ کہاں ہوا؟ کس جگہ ہوا؟ کس موقع پر ہوا؟ میں نے اس کا بڑا زور لگا کر جواب تلاش کیا۔ یہ میں زور لگا کے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سننے سنانے والے ہیں، آپ ذرا ڈھونڈنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کا نکاح ہوا۔ اس نکاح میں اللہ نے تو پڑھا دیا، لیکن قانون ہے کہ نکاح بغیر حق مہر کے نہیں ہوتا۔ کبھی تلاش کر لینا کہ ہمارے اس دھرتی کے پہلے افراد کا نکاح کس حق مہر کے اوپر طے ہوا تھا۔ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا تو رسول اللہ کا تعارف اما حوا کو ہونا پتہ چل جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، نکاح اور زنا میں فرق ہی ہے نا، یہاں حق کے مہر اور وہاں حق کے مہر نہیں ہوتا۔ وہ تو فحاشی ہے، وہ تو گناہ ہے، وہ تو ملعونوں کا اور لعنت زدہ کام ہے۔ یہاں تو رحمت ہے، یہاں تو شفقت ہے، یہاں پر برکت ہے۔ تو نکاح کی بنیاد تو حق کے مہر بھی ہے نا۔ خود اللہ کا قرآن سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 بتاتا ہے، قد علمت ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ حق کے مہر بیوی کے معاملات میں طے ہے۔ تو حضرت اما حوا کا حق کے مہر کیا تھا؟ آپ تلاش کیجیے، اگر آپ کو مل جائے نا آپ مجھ سے انعام لیجیے۔ مجھے آج تک ایک ہی جگہ سے ملا ہے، امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، یہ 902 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 902، آج 1446 ہجری ہے، 902 کو مائنس کریں 544 سال بنتے ہیں، یعنی تقریباً 550 سال پہلے کا بندہ۔ ان کی کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھے اس کے بارے میں ایک بہترین بات، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور ہمارے اکابر نے اس کتاب سے بڑا استدلال فرمایا، بہت زبردست استدلال کیا۔ میں نے دوران گفتگو آپ کی مسجد میں دیکھا، میری نظر میں تو نہیں ہے کہ وہ درود پاک لکھا ہوا ہو، جو حدیث پاک ہے نا کہ جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد جو بندہ اپنی جگہ بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ رائٹ، یہ درود پاک کسی کتاب میں جس کے اب میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، یہ القول البدی ہے۔ اور اس کتاب کا حوالہ تو تفسیر عثمانی میں بھی ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما سورۃ احزاب آیت نمبر 56 کے تحت اس آیت میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ القول البدی کو پڑھے تو درود پاک کے فضائل سمجھ آتے ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ ہے۔ حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں جب حق کے مہر کی باری آئی کہ آدم علیہ السلام اما حوا کو حق کے مہر کیا دے، تو اس وقت کوئی سونار کا چکر تو نہیں ہے نا کہ جس نے سونے کی دکان کھولی ہوئے جیولرز بیٹھے ہوں اور وہ کہیں گے اتنے تولہ، اتنا رتی، اتنا ماشا آپ سونا لے لیں۔ ہاں، یہ اس وقت کوئی چاندی کی دھات کے کوئی انگوٹھی اور فنگر اور رنگ فنگر اور فلاں اور فلاں یہ معاملات تو نہیں ہے نا۔ تو اب پیسے کا معاملہ، آج ہمارا بینک دولت پاکستان ہے، اس سے پہلے بینک دولت ہندوستان تھا، اس وقت تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو نہ کوئی پیسے کا ذکر ہے، نہ کوئی چاندی کا ذکر ہے، نہ کوئی سونے کا ذکر ہے جو مال متقوف کہتے ہیں حق کے مہر کے لیے۔ تو حضرت آدم کی شریعت میں تو مال متقوف کی متصور نہیں تھا نا، تو وہاں کہہ دیا، وہ کہتے ہیں ہمارا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، عشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب حق مہر کی باری آئی رب کریم نے فرمایا تم میاں بیوی دونوں مل کے میرے محمد الرسول اللہ پہ 10 مرتبہ درود شریف تم پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو۔ اس دھرتی کے پہلے انسان حضرت آدم کو اللہ کے بعد تعارف ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کو ہوا ہے۔ اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اما حوا کو اللہ کے بعد تعارف ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوا ہے۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں دنیا میں جو آئے اس کی بات شروع ہو، میرا بات کبھی ابھی آیا نہیں ہے، بات بھی شروع ہے سیرت میں۔ یہ مقام اور مرتبہ میرے پاک پیغمبر ہے، یہ وحید النصر والزمان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سا کوئی اس ایسا کہاں سے لاؤ گے؟ آپ اور ہم فیصلہ آباد میں بیٹھے ہیں، ملتان میں آسودہ خاک ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین ہے، ماں بھی سید، والد بھی سید۔ نبوت کی بات کرتے تو فرماتے میرے نانا جی، اور ان کا ہاتھ بنتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر سنایا، میں اسی عنوان پہ بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت حسان نے 4 باتوں میں رسول اللہ کو خراج تحسین پیش کیا اس طرح کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ پورا اشعار ہے، میں صرف ایک لفظ پر بات کروں گا، میں چلو ترجمہ کیا دیتا ہوں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا پیارا نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ میں پیارا کیا دیکھنا تھا، کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے نا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، رب کریم نے آپ کو ہر عیب سے بری کیا پھر پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ بتاتے گئے اللہ مان کے آپ کو ویسا بناتا ہے۔ میں صرف ایک جملے پر بات کرتا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں جو جملہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ عینی پوزیسو سینٹینس ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن، نکرہ نہیں ہے جیسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ عینی اس کا معنی ہوتا ہے مائی آئیز، میری آنکھیں، میری آنکھ۔ حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا حضور جیسا پیارا نہیں دیکھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری محبت رسول میں ڈوب کر فرماتے تھے اگر میں حضرت حسان ابن ثابت کے سامنے ہوتا نا تو بڑے ادب احترام سے ہاتھ باندھتا، وہاں جسارت کرنے کی ان سے اجازت مانگتا۔ وہ صحابی ہیں، ان کے بڑے رتبے ہیں، بڑے درجے مقام حیثیت اور ویلیوز ہیں، ان کو تو رب کریم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو میں بڑے احترام سے ان سے اجازت لیتا کہ حسان اگر اجازت ہو تو یہ نواز صاحب نے نانے کے لیے ایک لفظ کی آپ کو تجویز دے دے۔ حسان اجازت دیتے تو میں یہ تجویز دیتا کہ حسان اپنے شعر میں چھوٹی سی تبدیلی فرما لیجیے رضی اللہ عنہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، یوں نہ کہیں، یوں کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اس دھرتی کی کسی آنکھ نے آپ جیسا نہیں۔ میں نے کہا اس دھرتی کے پہلے انسان کو بھی تعارف اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کو، اس دھرتی کی دوسری انسان کو بھی تعارف اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا، تبھی پتہ چلا ہمارے نبی صاحب کوئی اس جیسا تو کوئی نہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ میرے پاک پیغمبر ہیں جو اس طرح ان کو یاد کیا گیا ان کے آنے سے پہلے۔ آپ کہیں گے آپ نے حدیث پڑھی ہے، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، کئی آیات موجود ہیں جہاں حضور کے آنے سے پہلے لوگوں نے حضور کو یاد کیا۔ یہ جو ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل پڑھتے ہیں، یہ والذین معہ کی طرف ضمیر بعد میں راجع ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف پہلے۔ جیسے صحابہ کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا تو اسی طرح ہمارے پاک نبی کا ان سے بڑھ کے اس کتابوں میں وہاں تھا نا۔ تو تورات، انجیل، زبور، صحائف کے وقت رسول اللہ تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کیا ہے؟ میرے پاس الحمدللہ تورات بھی ہے اور انجیل۔ عوام کو اسی لیے پڑھنے سے منع کیا گیا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، لیکن جس نے پڑھ کے کسی سے بحث کرنی ہو تو اس کو رکھنا جائز ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پریسٹ سے جو عیسائیوں کے پوپ ہوتے ہیں یا اس طرح جیوز کے مختلف انداز میں کبھی آن لائن اور کبھی آف لائن گفتگو کر کے یہ حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ انجیل میں جو قدسیوں کا ماہر بادشاہ کہا گیا ہے یہ رسالت مآب علیہ السلام کی نشانیاں پوری ہیں، آپ انہیں تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو باقاعدہ ذالک مثلہم کا ثبوت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک اور جگہ رسالت مآب کی آمد سے پہلے مقام مدح میں رب کریم نے حضور پاک کو ذکر کیا ہے۔ آپ پہلا پارہ اٹھا لیں، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 اٹھا لیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ آیت کیا ہے؟
یہ بات کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے. اس دور میں امارہ قوم سے جنگ ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجمع اکٹھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جانثاران فرما برداران کا مجمع ہے، وہ لڑنے جا رہے ہیں. اور دعاؤں میں جب یہ اپنی فتح، کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح کی دعا مانگی، اللہ ہمیں کامیابی دے، تو وہاں یہاں بھی کہا اللہ وہ نبی جس کا ذکر ہماری کتاب میں آیا، جس نے سب سے آخر میں آنا ہے، اس محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ہمیں جنگ میں جیت عطا فرما. سمندری کے غیوروں میں ڈائجسٹ اخبار نہیں پڑھ رہا، عمران سیریز کی کتاب نہیں پڑھ رہا، میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں کسی صحافی کا لکھا ہوا کالم نہیں پڑھ رہا، کسی صوفی کی کشف کی بات نہیں کر رہا، خانقاہ میں بیٹھے اللہ اللہ والوں کی کرامت کی بات نہیں کر رہا. یاد رکھنا، میں کسی نبی، کسی صحابی کی بات میں نہیں کر رہا، میں خالق کائنات کے سب سے اس افضل کتاب کی بات کر رہا ہوں جس پر ایمان آپ کا بھی ہے، ایمان ہمارا بھی ہے، ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ اس کتاب کی زبر ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے، مد و شد میں کوئی فرق نہیں ہے، جزم و مدن میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اتارا تھا، ویسے حضور نے صحابہ کو لکھوایا تھا، ویسے صحابہ نے امت کو لکھ کے دیا ہے. آج تک اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے. تحریف تبدیلی تو دور، رب کریم نے قرآن کے پہلے صفحات میں اس بات کو بیان کر دیا ہے، اس بات پہ پابندی لگا دی ہے کہ تم یوں نہیں کہہ سکتے مجھے اس آیت پہ شک پڑ رہا ہے. فرمایا جی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. پتہ چلا جب تو شک والوں سے باہر نکلے گا، ہدی للمتقین، یہ تمہیں ہدایت دے گی، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گی. وہ کتاب اللہ کا قرآن ہے. میں اس قرآن سے حوالہ پڑھنے لگا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس وہ مقدس مطہر ذات ہے جس کے لیے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جنگ میں جاتے ہوئے حضور کی آمد سے پہلے واسطہ حضور کا دیا، فتح میں اللہ سے دی. آپ اندازہ لگائیں ہمارے پاک نبی پر کتنا اللہ کا کرم ہے کہ وہ آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے صرف سیرت نہیں شروع، واسطے اور وسیلہ بھی حضور کا دیا جا رہا. میرے ساتھیوں، میرے پاک نبی کی اس عنوان کو اگر بیان کریں نا کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور پاک دلائل کے آئینہ میں اس طرح کر کے بیان کریں تو شاید رات بیت جائے. اس کے لیے تفصیلات موجود ہیں، آیات اور حدیث پر میں نے تو صرف آپ کو جھلکی دکھائی ہے، ورنہ ایسی کئی آیات، کئی احادیث، کئی واقعات، معجزات، پچھلے پیغمبروں کی باتیں موجود ہیں جہاں سے بات کھلے طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو پچھلے انبیاء نے سلام بھجوائے. رسالت مآب کا ذکر پہلے انبیاء نے کیا، رسالت مآب علیہ السلام کے لیے پہلے انبیاء نے اپنے صحابہ سے بات کی، اپنے تابعین سے بات کی، اپنے ماننے والوں سے بات کی، اپنے فالوورز سے بات کی، بلکہ کچھ انبیاء نے تو یوں دعا بھی کی، اللہ تیرا شکر کرم احسان فضل امتنان، تو نے ہمیں نبوت دی، لیکن اے اللہ اگر اس کے ساتھ ہمیں حضور پاک آخری نبی کے امتی بنا دیتا تو تیرا شکر. یہ نبی وقت کے نبی دعا مانگ رہے ہیں. میں اس پر بھی ایک دلیل چلو آپ کی خدمت میں دیتا جاؤں. حضور پاک علیہ السلام کی امت میں انبیاء نے دعائیں مانگی آنے کے لیے، دعا قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. چلو میں اس عنوان کو پورا کر دیتا. قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، اللہ نے انہیں تو حضور کی امت میں نہیں بھیجا. حضرت عیسیٰ نے مانگی، انہیں بھیج دیا. کوئی وجوہات، کوئی دلائل، کچھ ریزن، کچھ معاملہ. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ جو حضرت نانوتوی کے پوتے ہیں اور 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے،
نزول مسیح کی حکمتوں میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کئی وجہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعائیں قبول فرمائی، انہیں امت محمدیہ میں بھیجنا ہے۔ پہلی وجہ مماثلت فی الرحمہ ہے، کہ وہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، لفظ مولویوں کے میں عوامی لہجے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ مماثلت فی صفت الرحمہ کیا ہے۔ میرے ساتھیو، اللہ کے قرآن میں جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت قرار دیا، فرمایا جیسے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا، فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے رحمت قرار دیا۔ یہ سورۃ نمبر 19 ہے، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 20 آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کے اندر رب کریم نے حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ رحمت فرمایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مریم نے فرشتے سے پوچھا تھا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرا بچہ پیدا ہوگا اور میری شادی بھی نہیں ہے، میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو فرشتہ رب کا ہے، تو پیغامبر رب کا ہے، اللہ کا پیغام لایا ہے، مجھے کہتا ہے میرا بچہ پیدا ہوگا، میں تمہیں صرف بھوک مانگنے دوں، میں کیسے بھوک مانگنے دوں؟ میرا بچہ تو پیدا تب ہوتا جب میری شادی ہوتی، میری تو شادی نہیں ہے، ولم اکن بغیہ، میں بدبخت بھی نہیں ہوں، بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا تھا، قال کذالک، اے مریم ایسے ہی ہوگا، تو بدبخت بھی نہیں ہوگی، تیری شادی بھی نہیں ہوگی، قال ربک هو علی هین، آپ کا رب فرماتا ہے یہ کام میرے لیے آسان ہے، یہ کام میرے اوپر مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اس بچے کو کیا بنائیں گے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ رب کریم کے ہاں طے ہے، اللہ کے ہاں ڈیسائیڈڈ ہے، اللہ کے ہاں فیصلہ شدہ بات ہے، امرًا مقضیہ، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے رب کریم کی ربوبیت پر ایک دلالت کی نشانی ہوگی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ فیصلہ بات کے دوستو، اللہ کے قرآن نے سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم آیت نمبر 21 میں حضرت عیسیٰ کو رحمت فرمایا ہے۔ اللہ کے قرآن نے سورۃ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107 فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں حضور پاک کو رحمت فرمایا ہے۔ حضرت نانوی کا فلسفہ یہ ہے، مماثلت فی صفت الرحمہ، فرمایا حضرت عیسیٰ کی دعا اس لیے قبول ہوئی، وہ حضور پاک کے امت میں آئیں گے کہ رحمت حضور بھی ہے، رحمت حضرت عیسیٰ بھی ہے، تو رحمت والا نبی محمد الرسول اللہ کی جب قیامت کے قریب امت آئے گی، پہنچے گی، دجال آئے گا، جو دجال اس دھرتی کا فتنہ اکبر ہے، جو دجال اس دھرتی کا بیمان اکبر ہے، جو دجال اس دھرتی کا شیطان کے بعد سب سے بڑا شیطان ہے، وہ شیطنت کے لیے، بیمانی کے لیے، اپنے دجل و فساد و فریب و مکر کے لیے جب اس دھرتی پہ آئے گا، لوگوں میں فساد پھیلائے گا، لوگوں میں لڑائی ڈالے گا، لوگوں میں فتنہ پھیلائے گا، لوگوں میں معاملات آئیں گے، تو رحمت للعالمین کی امت پر جب یہ مشکل وقت آئے گا تو رحمت والے نبی کے لیے اللہ اس نبی کو بھیجیں گے جو رحمت والا ہے، وہ آئے گا، دجال سے قتال کرے گا، دجال سے لڑائی کرے گا، تو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، حضرت عیسیٰ میں بھی صفت رحمت ہے، حضور پاک میں بھی صفت رحمت ہے، تو رحمت للعالمین میں جب اس امت میں رحمت للعالمین کی امت میں تکلیف آئی تو رحمت والے نبی نے آ کے بچایا، اسی لیے یہ اس امت میں آئیں گے۔ یہ مماثلت فی صفت الرحمہ، تو اس بنیاد پہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ فرماتے ایک وجہ ایک اور بھی ہے، علوم نانوتوی اگر بندہ پڑھے نا، میں خدا کی قسم اٹھاؤں تو اللہ کی قسم اس پر میں ہانس نہیں ہوں گا، یقین مانیے حضرت نانوتوی کی ایک آپ لیکچر کو پڑھ لے، 4 دن تو قدم اٹھا کے بندہ گھومے گا کہ دلائل کی دنیا میں وہی باتیں جو ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھی، کس طرح اس آدمی نے اس کو بالکل وہ جو ہے نا آسان سے آسان ترین کر کے پیش کر دیا ہے۔ میرے ساتھیوں، حضرت نانوتوی فرماتے ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے حضور پاک کی امت میں، کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کباری فوت ہوئی جنت میں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح حضور سے ہوگا،
حضرت اماں مریم جنت میں جا کے وہ امہات المؤمنین کی لسٹ میں آئیں گی. تو اس وجہ سے حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد ہوئے اور حضرت عیسیٰ بمنزلہ بیٹے ہوئے. تو بمنزلہ والد کی شریعت پہ مشکل آئی، دجال آیا تو بمنزلہ بیٹا آیا، اس نے آ کے اس کا مقابلہ. میرے ساتھیوں، میری بات کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسا معاملہ جس کا اتنا درجہ کہ وہ ابھی دنیا میں آیا نہ ہو، اس کے آنے سے پہلے وہ دنیا میں پہنچا نہ ہو، اس کے پہنچنے سے پہلے وہ دنیا میں موجود نہ ہو، اس کی موجودگی سے پہلے اس کی دنیا میں بعثت نہ ہوئی ہو، اس کی مبعوثیت سے پہلے اس کا بھی دنیا میں اعلان نبوت نہ ہوا ہو، اس کے اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا میں ابھی اس کے باپ دادا امانت دار بھی رائے ہو، ان کی آمد سے پہلے اگر کسی کی سیرت، کسی کے چرچے، کسی کے واقعات، کسی کی باتیں اور کسی کے معاملات دنیا پہچانتی ہے تو اس دھرتی کی اکیلی شخصیت محمد الرسول اللہ، جن کو آنے سے پہلے پہچانا جا رہا ہے، آنے سے پہلے پہچانا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. تو میں نے کہا میرا نبی تو وہ ہے آنے سے پہلے جنہیں پہچان ملی، آنے سے پہلے جن کے معاملات دنیا میں آئے، آنے سے پہلے جن کا تعارف انٹروڈکشن اس دھرتی پہ ہوا، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اے امت محمدیہ، خدا کی قسم ہمیں اپنے فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے، اللہ نے بغیر دعا کے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا. میرے ساتھیوں، سیرت النبی کے جیسے یہ ربیع الاول کی کٹ ایک بات کے لیے ہے، اس نبی کی سیرت کو ہم اپنے اعمال میں اپنائیں. خالی یوں نہ ہو جی واہ واہ ہو گئی ہے، اجی بلے بلے ہو گئی ہے، یوں نہ ہو. یوں ہو کہ ہم اس نبی کے کردار کو اپنائیں، جو نبی کی تعلیمات ہیں، فرمودات ہیں، احکامات ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عوامر دی ہیں، جو منہیات ہیں اس پر عمل کریں، جو نبی فرما دے اسے لے لیں، جس کو چھوڑوانے کا حکم دے اسے چھوڑ دیں. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے کو ہم دیکھیں کہ جس چیز کا نبی نے حکم کیا ہم لے لیں، جس سے روکا اس سے رک جائیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس امت کو وہ عروج ملے گا جس عروج پر عروج والے بھی فخر کریں. ورنہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں گوادی وہ اسلاف گوادی وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے دیا. آج ہم نہج بالکل اس کام پہ اتر آئے ہیں کہ تنزلی کا اینڈ زیرو پوائنٹ آ گیا ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر کفار بھی مسلط، تشدد بھی مسلط، تسلط بھی مسلط، سب کچھ ہے غیروں کا، لیکن امت اٹھ نہیں رہی. بھائیو وجہ ایک ہی ہے کہ یہ امت اپنی نبی کی ترتیب پہ آئی. ہم اپنے نبی کی ترتیب پہ آئیں، خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے جب اس دھرتی پر اس امت کی بات ہوگی، دوسروں کی نہیں ہوگی. تو ہمیں سیرت اپنانی چاہیے، خود بھی اپنے گھر والوں کو بتانی چاہیے، آپ اولاد کو بھی سمجھانی چاہیے. اس پہ اوپر عمل کریں گے، جتنے ساتھی بیٹھے کریں گے، جتنے حضرات بیٹھے نبوت کی تعلیمات پہ چلیں گے، رسول پاک علیہ السلام نے جو احکام دیے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی اولاد کو بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اگر یہی بات ہے تو میں ایک بات کر کے پھر اجازت لوں گا کہ جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو کہ اپنے گردوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. جزاکم اللہ تعالی. مفتی صاحب آپ کا تبلیغ میں بھی کچھ وقت لگا ہے، الحمدللہ میرے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، حلال آنے میں تو 10 ہو. مفتی صاحب تبلیغ میں وقت لگانا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، مبارک ہے، بہتر ہے، اور اس وقت لگانے والے کو سلام ہے. یوٹیوب سے دین سیکھنا کیسا ہے؟ بالخصوص مرزا سے لوگ دین سیکھتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کیسے آدمیوں کی باتیں کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ پڑھ کے جن کا نام لینا چاہیے آپ کو بغیر اعوذ باللہ سے نام لکھ رہے. جو لوگ انجینئر جہلمی سے دین سیکھتے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے کہ دین کس سے سیکھا جاتا ہے؟ بے دین سے یا دیندار سے؟ اور اس کو دین کا کوئی عطا پتہ ہو یا نہ ہو، کچھ پتہ تو عطا پتہ ہونے کے لیے 8 درجے ہیں جو علوم کے لیے ہیں. 8 جس کے لیے عالم بنتا ہے وہ 8 سال گزارتا ہے. پتہ ہے 8 سالوں کے نام ہیں، جیسے آپ نرسری ہے، پریپ ہے، KG1 ہے، KG2 ہے، پلے گروپ ہے، پھر فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، ففتھ، یوں چلتے ہیں. ہمارے بھی نام ہیں، اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، رابعہ ہے،
خامسہ ہے، سادسہ ہے، سابعہ ہے، دورہ حدیث اور ثامنہ ہے، پھر یہ عالم بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے 5 تخصصات ہیں۔ تخصص فی افتاء ہے، تخصص فی حدیث ہے، تخصص فی تفسیر ہے، اور اس طرح تخصص فی قضاء ہے، اور تخصص فی دعوت و تحقیق ہے۔ 5 تخصصات ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورسز۔ یہ اسپیشلائزیشن کورسز ہے۔ 8 اور 5 13 میں 1 سال بھی اس نے نہیں پڑھا، 6 ماہ بھی نہیں پڑھے، 1 مہینہ بھی نہیں پڑھا۔ جب مولویوں کو کورس اس نے پڑھا نہیں ہے تو اس سے تم دین سیکھتے کس بنیاد پہ؟ یا تو اس نے پڑھو۔ میں نے پلمبر ہے نا، انجینئر کو اردو میں پلمبر ہی کہتے ہیں، جو یہ پلمبر، ایک پلمبر سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تو تیرے مرزے کچھ پڑھا بھی ہے؟ پتہ ہے حضرت وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی ہو کسانوں کو جواب سکھایا ہو، میں 10 کیڑا جواب ہے۔ کس مدرسے میں پڑھے؟ بریلویوں کے مدرسے میں پڑھے، دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھے، اعلیٰ حدیثوں کے مدرسے میں پڑھے، کہاں پڑھے؟ میں نے کہا پہلی بات کسی مدرسے میں تو پڑھ رہے، توجہ، کسی مدرسے میں تو پڑھ رہے۔ نمبر 2، میں نے کہا تو بتانا چاہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ یہ بریلویوں کے یہاں بھی عالم نہیں ہے، دیوبندیوں کے یہاں بھی نہیں ہے، اعلیٰ حدیث کے یہاں بھی، یہ دھرتی پہ تو کسی کے یہاں بھی عالم نہیں ہے۔ تو مجھے بتا، جب ایک عالم کا ہو، چاہے کسی فرقے کا ہو، عالم تو ہوتا، پھر عالم سے عالمہ والی بات ہوتی۔ ایک بندہ عالم ہی نہیں ہے، چبل بٹا چبل ہے، نیل بٹا نیل ہے، صفر بٹا صفر ہے، اس بندے سے بات وہ بھی دین کی کچھ گزارا کرو۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واہ بڑا تیز مسئلے سناتا ہے، دماغ اس کا بڑا تیز ہے، ایسے دلائل بتاتا ہے، ایسے معاملات سناتا ہے۔ میں نے کہا میں ایک بات کروں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تم گردے کا آپریشن کرانے جا رہے ہو ایک ہسپتال کے اندر، تم سے ایک موچی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہسپتال میں کڈنی کا آپریٹ کرانے۔ پوچھے گا ڈاکٹر کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ وہ جی 20 لاکھ روپے مانگ رہا ہے۔ وہ چھاڑ دو، وہ میرے 2000 دے، میرے کو جڑی رمبی ہے نا موچی کے، جو میرے پاس رمبی ہے جس سے میں چمڑا کاٹتا ہوں، لیدر کو کٹ کرتا ہوں، وہ رمبی ڈاکٹر کے کٹر سے بہت تیز ہے، میں آرام کرتے گردے کو باہر کاٹ کے صاف ستھرے پانی میں 3 والی بسم اللہ پڑھ کے دھو کے پھر اندر لا دینا ہے۔ آپ کرائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو گردے کا آپریٹ موچی سے نہیں کراؤں گا۔ میں نے کہا بڑی تیز رمبی ہے اس کی، تو مجھے کہہ رہا بڑی تیز زبان ہے اس کی، اس کی بڑی تیز رمبی ہے، اس سے کرا لے۔ کہتے ہیں نہیں، جان کا مسئلہ بن جائے گا، پڑھا لکھا ڈاکٹر مطلوب ہے۔ میں نے کہا بھائی انجینئر کے پاس نہ جا، ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، پڑھا لکھا ماہر عالم مطلوب ہے۔ تو بڑا سادہ بندہ ہے، جان کے لیے تو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا کوالیفائڈ نہیں، ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہاسپٹل تلاش کرتا ہے، لیکن ایمان کی تیرے ہاں کوئی ویلیو نہیں، ایمان کی تیرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایمان کے لیے میں کوئی اچھے سے اچھا عالم ڈھونڈ لے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تک بھی دین کا نہیں پتا، تم کیوں اس سے دین سیکھتے ہو؟ اس سے وہی سیکھو جو اس نے پڑھا ہے۔ پتہ نہیں مرزے کو ماننے والے کتنے عقل سے پیدل ہیں، بلکہ عقل سے پیدل اور پیدل بندہ پھر بھی چل لیتا ہے، اتنے عقل کے لولے لنگڑے ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ انجینئر بنا ہے تو اس نے پورے 5 سال وہاں جا کے اپنی انسٹیٹیوٹ میں اور یونیورسٹی میں انجینئرنگ سیکھی ہے، انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے انجینئرنگ سیکھی ہے، لیکن ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ دین سیکھنے کے لیے کسی دیندار کے پاس تو چلا جاتا۔ تو جن لوگوں کا حال یہ ہونا، انہیں میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوٹنے سے دوا دیتے ہیں، 2 گولیاں اور تھا۔ ایسے بندے کو میں کہتا ہوں تب کہ مرزا پڑھ، جو پڑھنا ہے آپ نے اسی سے پڑھ، جو سننا ہے آپ نے اسی سے سن، تک بھی اس بندے کو دین کا نہیں پتا، کم از کم کچھ بھی پتا ہوتا نا پھر ہم بات کرتے۔ میں نے ایک دفعہ اس کی تھوڑی سی ڈگری ٹائپ کی تو مجھے پیغام آنا شروع ہو گیا، مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے عالم ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کیوں خواہ سے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا، مجھے میری امی نے منع کیا۔ اسی آگے پہلے تو کہنا سی امی تو شاید کوئی نہیں، ہوں میری امی منع کی، پتہ نہیں ساری باری نما یاد آ جاتی ہے یار۔ میں اس کی امی سے کو واسطہ کر کے ان کو جو ہے نا منت جاری کر کے وہ گوڑے پھڑ کے امی نے اسی منوا لینا، لیکن تو ایک والی ساری آپ کے ساتھ بات یا خرچ حال تک کر لینا، لیکن نہیں۔ کہتے مولانا
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اپنی امت کے ساتھ، علماء کا کیسا ہے؟ میرے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم سخت گفتگو کرتے ہیں تو نبی پاک سے سخت گفتگو ثابت نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کان رسول اللہ فینا خطیبہ، جب حضور بیان فرماتے احمرت عینا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، واشتد غضبہ، حضور کا غصہ تیز ہو جاتا، اور اس کے بعد وعلا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، کانہ منذر جیش صباحتم و مساءتم، یوں لگتا ہے لشکر جبار سے ڈرا رہے کہ صبح شام حملہ ہو جائے گا۔ تو نبی پاک سے نرم گفتگو بھی ثابت ہے اور مضبوط گفتگو بھی رسالت امام علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ حضرت مولانا فضل الرحمان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ آپ پر بہت اعتراض ہے یار، اب ان لوگوں کی وجہ سے میں حق چھوڑ دوں؟ ہاں بھائی، میرے 4 فالوورز مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یا اتنا ہلکا آپ نے ہمیں لے لیا؟ آج کسی ساڑھا بول پایا کہ لوگوں کی وجہ سے میں یوں کہنا چھوڑ دوں؟ پورے پاکستان میں 3 سوال آپ سے کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، مجھے ایک شیخ الحدیث دکھاؤ جو شیخ الحدیث، پتہ ہے شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جو علماء کو آخری سال پڑھاتا ہو، اس کے بعد طالب علم عالم بن جاتا ہے۔ ایک شیخ الحدیث دکھاؤ جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کراچی کے ساحل سے لے کر چترال کی فلک بہت چوٹیوں۔ اچھا آگے چلو، مجھے پورے پاکستان کا کوئی ایک مفتی دکھاؤ جس کا فتویٰ لوگ مانتے ہو اور مفتی مفت کا نہ ہو، فتوے والا ہو، 4 بندے اس کا فتویٰ تسلیم کرتے ہو۔ مجھے کوئی مفتی اعظم دکھا دو، کوئی مفتی دکھا دو جو مولانا کے مخالف ہے۔ تیسرا سوال، مجھے کوئی ایک پیران طریقت میں کوئی ایک پیر طریقت دکھاؤ جس کی لوگ بیعت کرتے ہو، وہ اللہ اللہ کراتا ہو لوگوں کو، دل کی بیماریاں صاف کرتا ہو، اور وہ خانقاہ کا پیر طریقت ہو۔ کراچی کے ساحل سے چترال تک مجھے دکھا دو جو ایک پیر ایک خانقاہ ہو مولانا فضل الرحمان کی مخالف ہو۔ آپ نہیں دکھا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم ایک دوسرے کی مدد کرنے میں اپنی زندگی کیوں نہ کھپا دو، تم نہیں ثابت کر سکتے۔ جب پورے پاکستان کے مفتیان کرام ان کے ساتھ، شیوخ الحدیث ان کے ساتھ، علماء ان کے ساتھ، پیران طریقت ان کے ساتھ، مفتی عبدالواحد اپنی 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد نہیں بنا سکتا، میں ان کے ساتھ تھا، ہاں ہوں اور رہوں گا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 11 تاریخ کی صبح نماز، کل کی صبح کی نماز، ہم مولانا فضل الرحمان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ مولانا نماز کے وقت اتر کے آئے اور گھر میں ایک کونے میں جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھائی اسلام آباد میں۔ میں اپنے سارے ساتھیوں کو کہنے لگا، میں نے کہا دیکھو اس وقت جب صبح کے 5 بج رہے ہیں، ایمان سے مجھے بتاؤ اس وقت پورے پاکستان میں کون سا سیاسی جماعت کا قائد ہے جو یہاں جاگ رہا؟ بسم اللہ کرو یار، قائد تو چھوڑو، محلے میں کونسلر میں ذرا دکھا دو، تسی این کھلوتا ہوا ہے۔ ایم پی اے اور ایم ایل اے تو بات کی بات ہے، وزراء اور مشیرین تو بات کی بات ہے، باقی منسٹر اور پریزیڈنٹ تو بات کی بات ہے، بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تو بات کی بات ہے۔ مجھے کوئی ایک دکھاؤ جو اس مرد درویش کی طرح یہاں مسلح پہ آئے، ایک دکھاؤ۔ اور پھر مولانا نے بڑے مزے سے ٹھہر کر عزت ثواب الفطرت پہلی رکعت میں اور سب بحسب ربک الاعلیٰ دوسری رکعت میں پڑھ کے سنائی۔ میں نے ساتھیوں کو میں نے کہا دسو کوئی ایک ہے یہاں تو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے لم یلد ولم یولد، کیا پڑھا تھا؟ تو یہاں تو قل هو اللہ والے بھی نہیں ہیں، یہاں تو جنازے کو سمجھنے والے بھی نہیں ہیں، یہاں تو ان کو کہتے ہیں اذان بج رہا ہے، یہاں تو باللہ من شیطان الرجیم پڑھنے والے لوگ ہیں، اور یہ مرد درویش رہ رہا۔ اور میرے ساتھیوں پھر مولانا 8:30 بجے تک ہمارے پاس بیٹھے رہے، صبح 8:30 تک، اور میری کتاب آ رہی ہے لوگوں میں حسین ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، 6 جلدوں میں ہوگی انشاءاللہ، 2 جلدیں اس کی کمپلیٹ ہوئی ہیں، تو 1000 کے لگ بھگ اس کا صفحہ ہو چکا ہے، یہ کم از کم 3000 کے صفحات پہ جائے گی۔ 57 سال حضرت حسین کی زندگی میں کوئی سال اسکپ نہیں ہوگا، ہر سال کی زندگی ہم نے لکھی ہوگی، کیونکہ لوگ صرف بچپن اور شہادت سناتے ہیں، درمیان میں خلافت راشدہ کا زمانہ بھول جاتے ہیں۔ میں نے اس میں تفصیل کی، مولانا کو 3 مہینے سے میں نے وہ کتاب دی ہوئی تھی مسودہ، اور اسی انتظار میں تھے مولانا لکھ دیں گے تب میں اس کو چھاپوں گا۔ میں نے کہا حضرت یہ کتاب آپ کے سامنے ہے،
اس کی کسی لفظ پہ آپ کو ٹھیک نہ لگے آپ کاٹ دیں، میں آپ سے وجہ نہیں پوچھوں گا آپ کیوں کٹوا رہے ہیں، میں نے کاٹ دینا ہے۔ آپ فرمائیں یہ بڑھا دیں، میں بڑھا دوں گا، ہم بڑوں کی قدر کرنے والے ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کرنے والے نہیں۔ مولانا نے اس کو پڑھا، پڑھ کے مجھے 2 صفحات پہ تقریر لکھ کے دی، 2 صفحات، پورے 2 صفحات بیٹھ کے لکھے ہیں۔ یہ کل صبح نماز کے بعد کی بات ہے، آپ اس تقریر کو انشاءاللہ چھپ کے آئے گی، آپ پڑھنا، حیران ہو جاؤ۔ مجھے مذاق میں کہنے لگے عبد الواحد میں علامہ دت رکھنا ہوں، میں لکھن دت رکھنا نا۔ پھر مولانا نے تقریر لکھی اور پڑھ کے سنائی، جب پڑھ کے سنائی اعلیٰ درجے کی تقریر، میں نے کہا حضرت اجا نہ تو لکھن دت رکھنے نہیں دے، میں نے کہا ابھی تو آپ لکھنے کے تگڑے نہیں ہیں، اور اتنی بہترین ماں جبین دل نشین آپ نے عبارت کو پہرائے میں فٹ فرمایا۔ تو بھائیو وہ عالم دین کا بیٹا ہے، خود عالم ہے اور عالم دین کا والد ہے، جس کی اولاد بھی عالم ہو، جس کے آباء و اجداد بھی عالم ہو، تمہیں کسی نے اس کے لیے غلط بتایا، غلط جزاک اللہ۔ اے اور کا اس وقت جو آپ کے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تھا، اس چیف جسٹس کے سامنے کون سی سیاسی جماعت کا بڑا ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی؟ یہ ایک کا نام بتا، ووٹ جنہوں تسی پانا پا دو، لیکن حقیقت کا جواب دو، آپ کو زبان اللہ نے دی ہے۔ کس بندے نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالا؟ 6 فروری کو اس کا فیصلہ آیا، سب سے پہلے جس بندے نے اس کے خلاف بات کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان، جیو پہ بیٹھ کے خانزادہ نے اور اپنے چینل پہ بیٹھ کے منصور علی خان نے کیا کیا بک بک نہیں کی مولانا کے خلاف۔ جی اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے چیف جسٹس سے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا ہم صحافیوں کو بھی جانتے ہیں، لفافوں کو بھی جانتے ہیں، میں نے کہا ہم سے آنکھوں سے آنکھوں چار کر لو۔ میں الحمدللہ بی اے کے بعد LLB کر کے وکالت کورس بھی کیے چکا ہوں اور عالم دین کا کورس بھی پورا ہے۔ میں آئین سے بھی ثابت کروں گا اور قرآن سے بھی ثابت کروں گا چیف جسٹس کا فیصلہ غلط ہے، اور ہم نے اس فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھا تھا۔ ہم عزت کر رہے ہیں اسی لیے کہ اس نے اپنے فیصلے کو بدلا ہے، اس نے اپنی غلطی مانی ہے، اوکے ہمارا کوئی ذاتی پھٹا اس سے نہیں تھا، لیکن جو شخص اس کے سامنے ٹھہرا، پتہ ہے کیا لفظ کا؟ کہتے ہیں میں 27 سال کا تھا جب مفتی محمود کی وفات کے بعد اس سیاست میں آیا، 27 میں 2 ادھر ہے اور 7 ادھر ہے، کہتے ہیں اب 2 ادھر آ گیا اور 7 ادھر آ گیا، اس وقت 72 سال کا ہوں، زندگی میں پہلی بار عدالت آیا ہوں اور محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وکیل۔ اسی عدالتوں میں ہم نے لوگوں کو بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں سے لے کر کروڑوں تک کی کرپشن کرتے پیش ہوتے دیکھا ہے، لیکن میں سلام اس سفید داڑھی اور مفتی محمود کی نسل کو کیوں نہ کروں جو عدالت آیا ہے تو ختم نبوت کا وکیل۔ مفتی صاحب نبی پاک کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، پیغمبر کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا۔ حضرت مولانا پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بتائیں، یہ ساری باتیں میں وہی بتا چکا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔